الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار ہو جاؤ دنیا والو، تمہاری دنیا داروں سے دوستی ہو جائے تم بڑے ہو جاتے ہو، تم بے خوف ہو جاتے ہو، نہ ڈر ہو جاتے ہو، لیکن یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا دوست ہے، لا خوف علیہم، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے، انہیں کوئی خوف اور ڈر نہیں ہو سکتا۔ تو اگر اللہ کا کہ جو نیک بندہ ہے، جو اللہ کا ولی ہے، اس سے نہ کوئی خوف ہے اور نہ غمگین ہے، تو یاد رکھیے مکان کی عظمت مکین سے ہے، مکان کی پہچان مکین سے ہوتی ہے، یہ بنگلہ فلاں کا، یہ مکان فلاں کا، اور مکان کی عظمت مکین سے ہے، اور مکین کی وجہ سے مکان کا احترام کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں صاحب کا، فلاں شخص کا مکان ہے، اس لیے اس کی عزت کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے عام کی نسبت خاص سے ہو جائے پھر عام بھی خاص بن جاتا ہے۔ دیکھیے ایک بٹے سے پکنے والی دو اینٹیں، ایک اینٹ اللہ کے گھر مسجد میں لگ جائے اور ایک اینٹ گلی محلے میں لگ جائے، اب بتاؤ گلی میں لگنے والی اینٹ، اس پر کوئی ننگے پاؤں نہیں چلتا، اس کا کوئی ادب و احترام نہیں کرتا، اور ایک اینٹ وہ جو اللہ کے گھر مسجد میں لگ جائے اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس پر پھر جوتی رکھنا نہیں سمجھا جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے گھر میں لگنے والی اینٹ ہے، ایک ہی بٹے سے پکنے والی دو اینٹیں، ان کی نسبت ہو گئی اللہ کے گھر سے، اب وہ عظمت والی ہو گئی، اور اسی بٹے سے پکنے والی دوسری اینٹ جو گلی میں لگے اس کا کوئی ادب اور احترام نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک درخت سے نکلنے والی لکڑی، اس سے اگر کرسی بنا دی جائے تو اس کرسی پر ہر خاص و عام بیٹھتا ہے، ہر پاک و ناپاک بیٹھ جاتا ہے، کوئی روکتا نہیں، لیکن اسی درخت سے جس سے کرسی بنی، اسی سے قرآن کو رکھنے کے لیے رحل بنا دیا جائے، قرآن کو رکھنے کے لیے رحل بنا دیا جائے تو لوگ اس رحل کی بھی عزت کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی۔ اور ایک ہی کارخانے سے بننے والے دو کاغذ، ایک کاغذ پر ناول لکھ دی جائے، کوئی قصہ اور کہانی لکھ دی جائے، لوگ اسے پڑھیں گے اور پڑھنے کے بعد ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے، ایک بار پڑھیں گے اس کاغذ کو اور پھر ڈال دیں گے، لیکن اسی کارخانے سے بننے والا دوسرا کاغذ جس پر اللہ کا قرآن لکھ دیا جائے، جس پر آیات بینات لکھ دی جائیں، اب اس کاغذ کا بھی بڑا عزت اور بڑا مقام ہے، اس کاغذ کو اٹھانا بھی عبادت، اسے دیکھنا بھی عبادت، اسے پڑھنا بھی عبادت ہو جائے گی۔ اب اس کاغذ کی یہ نسبت تھی، ایک پر ناول یا قصہ کہانی لکھی جائے اس کا اتنا ادب و احترام نہیں، اور اسی دوسرے کاغذ پر اللہ کا قرآن لکھ دیا جائے تو سمجھ لو کہ عظمت اس کی ہے جس کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہو گیا، وہ تعلق والا ہے، وہ شان والا ہے۔ اور اسی طرح سے وہ ایک ہی کارخانے سے بننے والے ہیں، لیکن اس کا کوئی ادب و احترام اس طریقے سے نہیں کرتا جس طرح سے اس کاغذ کا احترام ہے۔ اور اسی طرح سے کوئی شخص کہے کہ میرے پاس بہت قیمتی کپڑا موجود ہے، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور وہ کہے گا میں بڑے پیسے دے کر اس کپڑے کو خرید کر لایا ہوں، اس کپڑے کی قیمت بہت ہے، لوگ اس کپڑے کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہاں ہاں اس شخص نے جو کپڑا پہن رکھا ہے بڑا قیمتی ہے، کپڑا قیمتی ہے لیکن کوئی اس کپڑے کو چوم نہیں سکتا، پرانا کونے پر اتار کر پھینک دیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ایک کھدڑ کا نارمل سا عام سا کپڑا ہے، ایک وہ قیمتی کپڑا ہے جو ایک شخص کے
بدن پر ہے اسے وہ قیمتی سمجھتا ہے اور وہ قیمتی ہے، لیکن کوئی اسے چومتا نہیں، اسے باقی نہیں رکھتا۔ ہاں ایک نارمل کپڑا اور کھدڑ کا کپڑا ہے، اس کپڑے سے قرآن کا غلاف بنا دیا جاتا ہے۔ یارو کیسی نسبت کا کمال دیکھو، اب قرآن پڑھنے والا قرآن بعد میں پڑھتا ہے، پہلے اس غلاف کو چوم لیتا ہے، اس لیے چومتا ہے کہ اس غلاف کی نسبت اللہ کے قرآن سے ہو گئی ہے۔ کپڑا قیمتی نہیں، لیکن وہ غلاف کا تعلق اللہ کے قرآن سے ہو گیا، اس تعلق نے اسے قیمتی بنا دیا ہے۔ ہاں لوگوں دیکھو، ہر بستی میں پانی موجود، ہر شہر میں، ہر علاقے میں دریا، سمندر اور نہریں موجود ہیں، لیکن کوئی اس پانی کا اس قدر احترام نہیں کرتا جتنا پانی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کے قدموں سے لگنے والا پانی۔ آب زمزم مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، کائنات کا ہر مومن مسلمان اس پانی کا احترام بھی کرتا ہے اور چاہتا ہے میں یہ پانی مل جائے میں اسے پی لوں، یہ پانی مل جائے میں آنکھوں سے لگا لوں، یہ پانی مل جائے میں جسم پر لگا لوں۔ ہاں اللہ کے نبی کے قدموں سے لگنے والے پانی کو اللہ نے یہ مقام دیا کہ باقی پانی بیٹھ کر پی۔ اللہ کے نبی کے قدموں سے لگنے والا پانی وہ اتنا متبرک ہو گیا کہ اسے پینے والا کھڑا ہو کر پیتا ہے، اسے پینے والا آنکھوں کی بینائی جاتی رہے تو پینے والا آب زمزم کو آنکھوں پر لگائے تو رب بینائی دے دے۔ ہاں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تو سامنے ایک جو ہے نا کپڑے کا کرتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی جائے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن پر لگنے والا کرتا اگر اللہ کے نبی کے جسم پر لگنے والا کرتا اسے اللہ یہ شان دیتا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے لگا لے تو رب بینائی دے دیتا ہے۔ وہی آب زمزم جو جس نیت سے پیتا ہے رب اسے وہ مقام دے دیتا ہے، وہ نیت کے مطابق اس کے عمل کو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ نیت کے مطابق کوئی بیماری کے لیے پیتا ہے رب شفا دیتا ہے، بینائی کمزور ہو جائے تو رب نظر عطا کر دیتا ہے۔ یارو یہ نسبت کا کیسا کمال دیکھو کہ عام پانی دنیا کے ہیں لیکن اس پانی کا کمال کتنا عجیب ہے، اور جہاں نسبت ہو جائے تو اس نسبت کا کمال یہ ہے کہ ہم پاکستان میں بلند بلند پہاڑوں پر چلے جائیں، ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا، وہ ثواب نہیں ملتا۔ ہم ساری زندگی ان پہاڑوں پر چکر لگاتے رہیں، دوڑتے رہیں، ہمیں وہ مقام نہیں مل سکتا، وہ ثواب نہیں ملتا جتنا حج اور عمرہ کرنے والا صفا اور مروہ پر چلتا ہے۔ اس لیے چلتا ہے کہ رب کہتا ہے اللہ کے نبی کی بیوی، اللہ کے نبی کی ماں کے قدم لگ جائیں صفا اور مروہ پر، رب کا قرآن بول اٹھتا ہے کہتا ہے لوگوں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اے لوگوں دنیا کے پہاڑ وہ مرتبے اور مقام والے نہیں ہیں جتنا مقام اللہ نے صفا اور مروہ کو دے دیا۔ کیوں دیا؟ پہاڑ تو یہاں بھی موجود، ہم ساری زندگی دوڑتے رہیں، ثواب نہیں ملتا، لیکن صفا اور مروہ پر چلنے والے کو اللہ ثواب دیتا ہے۔ کہتا ہے کیوں دیتا ہوں؟ اس لیے دیتا ہوں کہ اس پہاڑ کی نسبت حضرت اماں ہاجرہ کے قدموں سے ہو گئی، نبی کی ماں، نبی کی زوجہ صفا مروہ پر چل جائے، اللہ کہتا ہے یہ میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو گئی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ یہ سب نسبت کا کمال ہے۔ اگر نسبت اچھی ہے تو پھر انسان دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح کو ندی، صحبت تالے ترا تالے کو ندی،
اچھوں کی سنگت اور صحبت تجھے بھی اچھا بنا دیتی ہے، اور بروں کی سنگت اور صحبت برا بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ عبادت بیریا۔ نیکوں کی سنگت اور صحبت، ایک لمحہ بھی بیٹھ جائے، یک زمانہ، ایک گھڑی اولیاء کی محفل میں بیٹھے، بہتر ہے 100 سال عبادت بے ریا کرنے سے، بغیر دکھاوے کی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تم ایک لمحہ ان کی محفل میں بیٹھ جاؤ۔ اور یہ ہے سنگت اور صحبت کا اثر، نسبت کا اثر۔ اور جس کی نسبت اسی اولیاء سے ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہو جائے تو وہ بھی نسبت دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران کرتی ہے۔ یہ سب صحبت ہے۔ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، یہ کوئی عام بات نہیں کہ اللہ کے ولیوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے۔ محمد سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو نسبت ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران کرنے والی ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب امتوں میں افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ جو ظاہر ہوئی تمام امتوں میں افضل اور اعلیٰ امت ہو۔ شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی علیہ رحمہ مدارج نبوت میں آپ ارشاد فرماتے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت، آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نسبت مصطفیٰ کا کمال دیکھیے۔ آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی، مولا میری امت کی بڑی فضیلت ہے، تو نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ ان کے لیے اتارا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب نے جواب دیا اور رب نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، جتنی فضیلت میں نے سارے انبیاء علیہ مرسلین کی امتوں کو دی ہیں اس سے کہیں بڑھ کر صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فضیلت عطا فرمائی۔ یہ نسبت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ شاہ عبدالحق محدث سے دہلوی فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دی جنت انبیاء پر جب تک میں مصطفیٰ پہلے جنت میں نہ جاؤں، اور رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے تمام امتوں پر جنت کو حرام کر دیا جب تک مجھ مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ یہ نسبت کا کمال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کہ یہ نسبت تھی کہ اللہ نے امت کو بھی یہ شان اور کمال عطا کیا ہے۔ جنت میں 70,000 امتی بغیر حساب کے جنت میں جائیں، اس روایت کو شیخین نے روایت کیا، اور اسے بیہقی اور طبرانی کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، اے پروردگار عالم کچھ زیادہ فرما دے، میری امت کی بخشش ہو جائے۔ بیہقی اور طبرانی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ رب العالمین نے جواب ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ
وہ 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 کو لے کر جنت میں جائے گا۔ یہ نسبت کا کمال ہے کہ محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، محمد کی نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ دولت بڑی چیز ہے، میں ناچیز ناچیز میرا عمل ہے، میں ناچیز ناچیز میرا عمل ہے، تمہاری عنایت بڑی چیز ہے، تمہاری عنایت بڑی چیز ہے، خدا کا ہوں بندہ نبی کا غلام، خدا کا ہوں بندہ نبی کا غلام، کہاں ہے یہ نسبت بڑی چیز ہے، یہی ہے وہ نسبت بڑی چیز ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو اللہ کے نیک بندے ہیں انہیں کوئی غم نہیں اور نہ ہی کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ جو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، انہیں دنیا میں بھی کوئی خوف نہیں اور آخرت میں بھی کوئی غمگین نہیں ہوں گے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ کا نام کوئی شخص لیتا نہیں، ہر شخص آپ کو سفینہ کے نام سے یاد کرتے اور حضرت سفینہ کہہ کر آپ کو بلایا جاتا۔ حضرت سفینہ ام سلمہ کے غلام تھے، آپ نے انہیں آزاد کیا اور یہ شرط لگائی کہ اس شرط پر تمہیں آزادی ملے گی کہ تم ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو گے، اس شرط پر تمہیں میں آزاد کر دی۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ شرط منظور کر لی اور کہا کہ اس شرط کے بغیر بھی اگر تم مجھے آزاد کر دیتی تو میں پھر بھی زندگی بھر رسول اللہ کی غلامی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں زندگی بسر کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر نسبت رسول اللہ سے ہو جائے زندگی میں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ دنیا میں بھی یہ سب سے عظیم سودا اور آخرت میں بھی کامیابی کا یہی سودا ہے کہ میں غلام بن کر رسول اللہ کا ہوں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام رومان یا ابس یا مہران کہا جاتا، لیکن حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی حضور کی غلامی میں گزاری، روم کے سفر پر تھے۔ یہ حضرت سفینہ جب بھی حضور کے سفر پر تشریف لے جاتے تو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہوتے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سامان اٹھا لیا کرتے تھے۔ ایک بار جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان بھی عطا کیا اور جنگ کے ساز و سامان میں صحابہ میں سے بھی کسی نے اپنی تلوار یا اپنی ڈھال یا اپنے تیر حضرت سفینہ کو دے دیے۔ اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کسی چیز میں باندھ کر انہیں اٹھا لیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بوجھ اٹھایا اور چل رہے تھے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیکھا تو آپ نے حضرت سفینہ پر پیار آ گیا. آپ نے ارشاد فرمایا آپ کا نام رومان تھا، لیکن آپ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے کہا سفینہ، یعنی کشتی. سفینہ کا معنی کشتی، یعنی اے سفینہ تم نے بہت سارا بوجھ اٹھا لیا ہے، سامان اٹھا لیا ہے. اور حضرت سفینہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی بوجھ اٹھاتا زیادہ بھی ہوتا تو مجھے محسوس ہی نہ ہوتا کہ بوجھ اٹھا رکھا ہے، بدن کی خبر نہ ہوتی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے سفینہ کہا، میرا اصل نام لوگ بھول گیا، اب لوگ مجھے سفینہ کہتے تھے. جب بھی مجھ سے کوئی میرا نام پوچھتا بتا نام کیا ہے، میں کہتا میرا نام سفینہ ہے، اس لیے کہ رسول اللہ نے رکھا ہے. وہ سفینہ کہتے میں روم کے سفر پر تھے تو قافلے سے بچھڑ گئے، راستے میں چلتے چلتے جنگل آ گیا اور راستہ بھول گئے، قافلے سے جدا ہو گئے. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں چلے رہے تھے، راستہ بھول چکے تھے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جنگل میں جا رہا تھا، سامنے سے جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا اور اس نے حملہ کرنا چاہا. تو نسبت کا کمال دیکھیے، حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگل کے شیر سے کہا، جنگل کے بادشاہ اے جنگل کے شیر اگر تو جنگل کا بادشاہ ہے تو میں محمد عربی کا غلام ہوں. حضرت سفینہ نے اور کچھ نہیں کہا، صرف کہا کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں. بس وہ شیر جو حملہ آور ہو رہا تھا، جو ہی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، بس اس نے حملہ کرنا چھوڑ دیا اور دم ہلانا شروع کر دی. حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے قافلے سے بچھڑ گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، مجھے راستہ دکھا. اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا. اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس سے کہا کہ مجھے راستہ دکھا، یہ دم ہلاتا ہلاتا آپ کے آگے چلنا شروع ہو گیا. آپ اس کے پیچھے چل رہے ہیں. چلتے چلتے یہ جنگل سے نکلا اور قافلے سے جا ملایا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ اللہ کے ولی جنہیں کوئی خوف اور غم نہیں ہوتا.